الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ترکی کے ایک اخبار نویس نے ایک طویل العمر شخص سے اس کی طویل العمر کے بارے میں سوال کیا۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 125 سال ہے اور جب سے میں نے جوانی دیکھی تب سے میں گھر کی بنی ہوئی خالص دہی اور دہی سے بننے والی لسی روزانہ میں استعمال کرتا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ نے مجھے اتنی لمبی عمر عطا کی ہے، اور پھر میرے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر لمبی زندگی چاہتے ہیں، بڑی عمر چاہتے ہیں، تو دہی کے ساتھ دوستی کر لو۔ وہ کس طرح؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اس کو پروف کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ دہی کس وقت کھانی چاہیے، کس وقت نہیں کھانی چاہیے، دہی کیسے کھانی چاہیے، کون سی چیز اس میں ملانی چاہیے، کون سی چیز اس کے ساتھ نہیں ملانی چاہیے۔ پھر کون لوگ ہیں جو دہی کو نہیں کھا سکتے اور کون لوگ ہیں جو دہی کو کھا سکتے ہیں۔ پھر آسان سے ٹوٹکے میں بتاؤں گا دہی کے حوالے سے۔ تو یہ ساری معلومات آج کی اس ویڈیو میں بیان ہوگی۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ جی ناظرین، بالکل ایسے ہی ہے۔ دہی کے اندر پروٹین ہے، دہی میں کیلشیم ہے، دہی میں پوٹاشیم ہے، دہی میں وٹامن B12 ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو یہ دہی حل کر دیتی ہے۔ اسی لیے جب مسائل حل ہو جاتے ہیں تو آپ کی عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ دہی نہ صرف یہ پروٹین کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ہمیں جسمانی توانائی بھی فراہم کرتی ہے۔ تو طویل العمر کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ بلغاریہ ایک ملک ہے، وہاں کے باشندے ان کی عمریں دنیا میں کافی طویل ہوتی ہیں۔ ان کا ایوریج ریشو جو ہے وہ تقریباً 76 سال ہے، جو پاکستان کا تقریباً 60 61 62 بنتا ہے۔ تو ان کی وجہ کیا ہے؟ ان پہ تحقیق کی گئی کہ ان کے اندر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ان کی عمریں لمبی ہیں۔ تو تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگ خالص دہی وہ لازمی کھایا کرتے ہیں، دہی اور دہی سے بننے والی لسی۔ تو اس وجہ سے ان کی عمریں لمبی ہیں، طویل ہیں۔ ایسے لوگ جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، سنگرہنی کے مریض ہیں، IBS کے مریض ہیں، آنتوں میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے متبادل جو ہے دودھ کا، دہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ دہی میں ایک ایسا پروٹین ہے جو دودھ کی بنسبت جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ مثلا دودھ جو ہے 1 گھنٹے میں 32% جو ہے وہ ہضم ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دہی 1 گھنٹے میں 91% ہضم ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دہی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مفید ہے، خاص طور پر پیٹ کے جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔
جو لوگ چاہتے ہیں کہ دن اچھا گزر جائے، پیاس نہ لگے، بھوک نہ لگے، تو وہ دہی میں 3 چھوٹی الائچی ملا کر وہ دہی کو کھا لیں، تو اس سے ان کا سارا دن جو ہے وہ بہت اچھا گزرے گا اور ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ یا جو نفلی روزہ ان مہینوں میں گرمیوں میں رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ یا وہ لوگ جو باہر کام کے لیے جاتے ہیں، صبح ناشتہ کر کے جاتے ہیں، تو وہ بھی دہی کو اس طرح استعمال کریں، تو انشاءاللہ سارا دن جو ہے نا ان کا بہت اچھا گزرے گا، نہ بھوک ان کو تنگ کرے گی، نہ ان کو پیاس تنگ کرے گی۔ اس دور میں دہی کی اہمیت جو ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اینٹی بائیوٹک میڈیسن جو ہے وہ بے تحاشا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بخار ہی کیوں نہ ہو، اینٹی بائیوٹک کا استعمال لازماً ہم کرتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں یا ہمیں استعمال کروائی جاتی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر آنتوں میں 400 سے زیادہ بیکٹیریاز موجود ہیں، جن میں کچھ اچھے بیکٹیریاز ہوتے ہیں اور کچھ برے بیکٹیریاز ہوتے ہیں۔ اب وہ اینٹی بائیوٹک کیا کرتی ہے؟ ان سب کو ختم کر دیتی ہے، جو ہماری آنتوں کی صحت کے لیے، ہماری پیٹ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب وہ جراثیم ختم ہو گئے، بیکٹیریاز ختم ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ یا تو ڈائریا ہو جائے گا، یا موشن ہو جائیں گے، یا قبض ہو جائے گی، یا پیٹ میں درد اکثر رہنے لگے گا، یا آنتوں میں ورم آ جائے گا، سوزش آ جائے گی۔ تو اس کے لیے دہی کا استعمال لازمن ہے۔ کچھ اچھے ڈاکٹر بھی ہیں جو اینٹی بائیوٹک دوائی کے ساتھ دہی استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ اینٹی بائیوٹک کھا رہے ہیں تو دہی بھی استعمال کریں، تاکہ کچھ بیکٹیریاز جو ہے وہ بچ جائیں، کچھ بیکٹیریاز وہ نئے وہاں پر جنم لیں، تاکہ آپ کے آنتوں کا مسئلہ نہ ہو۔ اور آج کل اس دور کے اندر سب سے زیادہ مسائل جو ہے وہ آنتوں کے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے بے تحاشا میڈیسن استعمال کر رہے ہیں۔ میں خود بھی، جتنے میرے پاس مریض آتے ہیں ان کے آنتوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، انہوں نے بے تحاشا میڈیسن کھائی ہوتی ہے، تو ان کے زہریلے اثرات ختم کرنے کے لیے میں دہی کا مشورہ دیتا ہوں کہ دہی کے اندر 1 چمچ سفید زیرہ کا ملا کے وہ استعمال کریں۔ اس سے ان کی جو میڈیسن کھائی ہوئی ہے، اینٹی بائیوٹک کھائی ہوئی ہے، ان کے زہریلے اثرات جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں منہ کے چھالوں کی، پھر بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، اکثر یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے دہی کا استعمال کرانا بہت مفید ہے۔ اب دہی میں کیلا ملا لیں، اس کو استعمال کر لیں، تو منہ کے چھالے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارا آنتوں کا نظام ہے، اس میں 400 کے قریب جو ہے وہ بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں، جو گڈ بھی ہیں اور بیڈ بھی ہیں، اور ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے برین سے ہوتا ہے۔ برین ان کو سگنل دے رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ ہماری آنتیں خراب ہو جائیں، وہاں پر بیکٹیریاز ختم ہو جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن ہو جاتا ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، مالی کھولیا کا مرض ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دماغی بیماری ہے۔ دماغ تو اپنے طور پر کام کر رہا ہے، اسی لیے ان کی سوچ، ان کے ذہنوں میں سوچیں آتی ہیں، خیالات آتی ہیں۔ ایسے سمجھیں کہ ان کا دماغ اوور ایکٹیو ہے، لیکن جو ہماری آنتیں ہیں، جس کو ہم دوسرا دماغ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے اندر کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ سارے بیکٹیریاز جو ہے اینٹی بائیوٹک نے ختم کر دیے، اور آنتیں ہماری درست ہوں گی تبھی ہماری عمر جو ہے وہ بڑی ہوگی، تبھی ہماری عمر جو ہے وہ طویل ہوگی۔ تو آنتوں کی صحت کے لیے، اچھے بیکٹیریاز پیدا کرنے کے لیے دہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن دہی میٹھی ہونی چاہیے،
ترش نہیں ہونی چاہیے، کھٹی نہیں ہونی چاہیے، باسی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دہی کو کس وقت استعمال کرنا چاہیے؟ دہی کو صبح ناشتے میں استعمال کرنا بیسٹ ہے۔ اس کے بعد دوپہر میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن رات کے وقت آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر دہی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے مریض جن کو زکام ہو، جن کا گلا خراب ہو، جن کا ریشہ زیادہ آتا ہو، تو وہ لوگ دہی کو استعمال نہ کریں۔ تو جن لوگوں کو موشن ہوتا ہے، آئی بی ایس کا پرابلم ہے، پہلے وہ دہی میں سفید زیرہ ملا کے استعمال کریں، اس کے بعد دہی میں اسپغول اور کیلا ملا کے وہ کھائیں گے تو انشاءاللہ ان کا یہ آنتوں کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے اینٹی بائیوٹک دوبارہ نہ کھائی تو جب وہ اینٹی بائیوٹک دوبارہ کھائیں گے تو پھر وہ بیکٹیریاز ختم ہو جائیں گے، ان کو جو ہے یہ دہی استعمال کرنی ہوگی۔ دہی نہ صرف ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے، آنتوں کی صحت کے لیے بہترین ہے، نہ صرف یہ طویل عمر کے لیے بہترین ہے، بلکہ اس سے ہم وزن میں بھی کمی لا سکتے ہیں۔ موٹاپے کا شکار لوگ جو ہے وہ دہی کا استعمال کریں گے تو ان کے وزن میں نمایاں کمی آئے گی۔ نہ صرف وزن میں کمی آئے گی، بلکہ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ دہی جو ہے ہماری خون کی شریانوں کی سطح کو یہ بہتر کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر 30% وہ نارمل ہوتا ہے، اور یہ دل کی صحت بھی اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ سائنسدانوں نے اس بات پہ بھی تحقیق کی ہے کہ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی دہی جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے، ہڈیوں کو بھی یہ مضبوط کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو چکر آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ چکر کیوں آ رہے ہیں، مختلف میڈیسن کھا کھا کے وہ تھک چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کو چکر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے بھی ان کو چکر آ رہے ہوتے ہیں۔ گردوں میں یورک ایسڈ رک جاتا ہے، وہ خارج نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ان کو چکر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں دہی کھائیں یا دہی کی لسی پی لیں تو انشاءاللہ چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ، بلکہ دہی ہماری قوت مدافعت کے لیے بہت زبردست ہے۔ یہ ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں اور ہماری عمر جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ دہی ہمارے بالوں کے لیے، ہماری اسکن کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہاں تک کہ دہی کو آپ کنڈیشنر کے طور پر بالوں میں لگا سکتے ہیں۔ خشکی کے لیے آپ دہی میں 1 چمچ سرسوں کا تیل، تھوڑا سا آپ اس میں لیموں کا رس ملا کے آپ بالوں کی جڑوں میں لگائیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی اور بال جو ہے وہ آپ کے مضبوط ہو جائیں گے۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے آپ رات کو دہی لگا کے سو جائیں، صبح آپ منہ کو واش کر لیں تو چہرہ آپ کا نکھر جائے گا، چہرہ آپ کا خوبصورت ہو جائے گا۔ تو بالوں کے لیے، جلد کے لیے، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، آنتوں کی صحت کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، موٹاپے کے لیے، شوگر کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے یہ جان پائیں کہ دہی ہمارے لیے کتنے قدر مفید ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔